قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اس سورے کے بارے میں، کہ جس سورے کا نام ہے سورہ مبارک فجر۔ اوقات کار کے اعتبار سے فجر، ظہر، مغرب، عشاء، عصر، یہ نام تو ہمارے ذہن کے اندر ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر پورے کا پورا ایک سورہ سورہ مبارک فجر کے نام سے ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 89 سورہ ہے، یعنی 89واں سورہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 30 آیتوں کے پر مشتمل ہے اور 1 رکوع ہے۔ نام فجر رکھا گیا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اس سورے میں مختلف قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں، فجر کی قسم کھائی۔ فجر یعنی کیا؟ صبح صادق، وہ رات کی روشنی کے اندر وہ پروردگار اس وقت کی قسم کھا رہا ہے کہ جو روشنی رات کے اندھیرے کو چیرتے ہوئے روشنی کی مانند آتی ہے اور صبح کو طلوع کر دیتی ہے۔ صبح صادق کا وہ منظر پروردگار اس کی قسم کھاتا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ مبارک فجر اس لیے رکھا گیا۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ مبارک امام حسین علیہ السلام بھی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس کی بالکل آخری آیتیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو امام حسین کی قربانی کے ساتھ مخصوص ہیں اور امام حسین کی شہادت کے عنوان سے پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس سورہ کو سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے قسم کھائی۔ قسم کس چیز کی کھائی؟ فجر کی قسم۔ اب یہ کون سی فجر ہے؟ روایات کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ یہ فجر آیا عید الاضحیٰ کی فجر ہے، یا محرم کی فعلی فجر ہے، یہ ایک عمومی فجر ہے۔ تینوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، جو بڑی قیمتی راتیں ہیں، اور بعض روایت محرم الحرام کی 10 راتیں۔ اس کے بعد فرمایا قسم ہے شفع اور وتر کی، ہم وتر کے نام سے کہتے ہیں، والشفع والوتر، جفت و طاق کی، ایون اور آڈ کی پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ جفت و طاق کی، شفع اور وتر کی، یہ سمجھانے کے لیے ایون اور آڈ کی۔ ایون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو روایتوں کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا دن 10ویں ذی الحجہ کا ہوتا ہے، کہ جو ایون ڈیٹس کے اندر آتا ہے۔ روز عرفہ آڈ ڈیٹس کے اندر آتا ہے، 9 ذی الحجہ کا دن۔ اسی طریقے سے نمازوں کے تعبیر بھی استعمال کی گئی، جفت و طاق، کچھ نمازیں 2 رکعتی ہیں، کچھ نمازیں 3 رکعتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایام کے اعتبار سے روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو آتا ہے، یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ کو آتا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف پروردگار عالم نے تعبیرات استعمال کی ہیں جو مفسرین نے تحریر کیا۔ اور پھر قرآن کا یہ سورہ کہتا ہے، پروردگار ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے قوم و عاد و سمود کا حال نہیں دیکھا، یعنی قوم ہود و صالح کا ہاتھ نہیں دیکھا؟ ہم نے کس طریقے سے انہیں عذاب میں جھونک دیا کہ جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور پھر انسان کی اس کیفیت کے بارے میں پروردگار بیان فرماتا ہے جو ایک نیچرل پروسیس ہے۔ فرمایا اس سے بچ کے رہو کہ جب ہم کسی امتحان کے اندر انسان کو ڈالتے ہیں اور اسے نعمتوں پر نعمتیں دے جاتے ہیں، فاکرمہ، اسے عزتوں سے نوازتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میرے پروردگار عالم نے میری عزت افزائی کی، یہ میرے کاموں کے سبب سے ہوا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب ہم اسے مبتلا کرتے ہیں مصیبت کے اندر اور اس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں پروردگار نے میری توہین کی۔ پروردگار بتلانا چاہتا ہے دونوں حالت خدا کا امتحان ہے، جب خدا دے تو بھی امتحان ہے، جب خدا لے تو بھی امتحان ہے، دونوں میں شکر گزار بننے کی کوشش کرو۔ اور پھر فرمایا جب ایسا انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پھر یہی ہوگا کہ جب روز قیامت دیکھے گا تو یہ کہے گا کاش میں نے آج کے دن کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ اس دن حسرت و ندامت کسی کام نہیں آئے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
اس سورہ مبارک کو بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اولاد نرینہ کے لیے کوئی خاص وظیفہ؟ پیغمبر کا فرمان ہے، رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنی زوجہ کے گلے میں پہنائے اور وہ حاملہ ہو تو خدا اسے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو ان کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ فجر کو اپنی واجب اور فریضہ نمازوں میں پڑھے، بلکہ امام نے تاکید کی سورہ فجر کو اپنی واجب اور فریضہ نمازوں میں پڑھا کرو، یہ سورہ حسین ابن علی ہے، جو اسے پڑھے گا وہ قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ انہی کے درجے کے اندر محشور کیا جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن پڑھو